الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. معزز شرکائے، ہر قسم کی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے کہ اسی کی توفیق سے ہم رمضان جیسے عظیم مہینے سے گزر رہے ہیں. الحمدللہ آج کی تراویح میں ہم نے 20واں پارہ امن خلق کی تلاوت مکمل سنی ہے. اللہ تعالی ہمارے قیام کو، ہماری تلاوتوں کو، ہماری عبادتوں کو شرف قبولیت سے نوازے. اللہم آمین. حضرات، کل کے درس میں ہم نے جنگ بدر کے تعلق سے بہت ساری باتیں معلوم کی تھی. اسی میں سے ایک عظیم واقعہ جو قابل ذکر ہے وہ یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو جنگ بدر میں شریک رہے وہ 313 کہیے یا 319 کہیے، تعداد کے اعتبار سے بہت کم تھے. دشمن تعداد کے اعتبار سے زیادہ تھے. اور دوسری اہم بات یہ تھی کہ صحابہ کے پاس پورے جنگ کے لیے صرف 2 گھوڑے تھے جنگ بدر میں، اور جو ہے 60 یا 70 اونٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے. اسلحہ بھی کم، کسی کے پاس تلوار ہے تو کسی کے پاس تلوار نہیں، کسی کے پاس سواری ہے تو کسی کے پاس سواری نہیں، ناقص تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں. اور ایسے ہمیں ایک واقعہ ہوا. یہ واقعہ میرے لیے اور آپ کے لیے کتنا بڑا درس دیتا ہے. عہد و پیمان کو نبھانا چاہیے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، حذیفہ اور ان کے والد یمان دونوں جو ہے مکے کی طرف سے ہوتے ہوئے آ رہے تھے. اور ابو جہل اس نے اپنے لوگوں کو جو ہے طاق میں رکھا تھا، کوئی بھی مسلمانوں کا آدمی نظر آئے تو پکڑ کے لانا. تو حذیفہ اور ان کے والد یمان کو ابو جہل کے لوگوں نے پکڑ لیا اور سیدھے جو ہے ابو جہل کے پاس لے کے آئے. ابو جہل نے کہا کہ سچ سچ بتاؤ کہاں جا رہے ہو تم؟ بدر کو، جنگ بدر کے لیے تم صحابہ سے ملنے کے لیے جا رہے ہو یا مدینہ جا رہے ہو؟ اب حذیفہ رضی اللہ عنہ کو جان بچانا تھا. انہوں نے کہا کہ ہم سیدھے مدینہ جا رہے ہیں، ہمیں جنگ کے لیے نہیں جا رہے ہیں، مدینہ جا رہے ہیں. اس نے کہا سچ سچ بتاؤ. کہا کہ سچی بات یہ ہے کہ مدینہ جا رہے ہیں. اور اس نے وعدہ لیا کہ مجھے وعدہ کرو، اس وعدے کی بنیاد پہ میں تمہیں جان چھوڑوں گا کہ تم بدر کے میدان کو نہیں پہنچو گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے نہیں ملو گے، ہم سے نہیں لڑو گے، سیدھے تم مدینہ پہنچو گے، یہ وعدہ کرو گے تو میں چھوڑوں گا. تو وعدہ کیا، چھوڑ دیا. چھوڑتے ہی سیدھے جو ہے حذیفہ اور ان کے والد یمان سیدھے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے، بدر تک پہنچے. کہا کہ اللہ کے نبی واقعہ یہ ہے، ہماری شریف خواہش تھی کہ اس جنگ میں شریک ہو. اللہ کے نبی، ابو جہل نے مجھ سے وعدہ لیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وعدہ لیا ہے کیا؟ کہا وعدہ لیا ہے. وعدہ لیا ہے تو جاؤ، وعدے کو نبھاؤ، اگرچہ کہ وہ ابو جہل ہی کیوں نہ ہو. سبحان اللہ، وعدوں کو نبھانا چاہیے. کہا کہ تمہارا جنگ بدر میں شریک ہونا مناسب نہیں ہے، کیونکہ تم نے اللہ کے دشمن ہی صحیح ابو جہل اس سے وعدہ کر کے آئے ہو. ایک مومن کبھی وعدہ نہیں توڑا کرتا. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ اور ان کے والد کو بھیج دیا. یہ معمولی واقعہ نہیں میرے بھائی، عہد و پیمان کو نبھانے والا یہ واقعہ آپ کو سیرت محمدی میں ملے گا، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں ملے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق 3، ایک منافق کی 3 نشانیاں ہیں. اذا حدث کذب، بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے،
وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب کبھی کوئی اس کے پاس امانت رکھی جاتی تو خیانت کرتا ہے. اور ایک روایت میں وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، بولتا ہے لڑائی میں جب بھی گالی بکتا ہے. یہ منافق کی علامتیں ہیں. تو حضرات ایک واقعہ اور ایک اہم واقعہ یہ بھی ہوا کہ بدری صحابہ کی فضیلت کے طور پر میں بتا رہا ہوں. ایک صحابی تھے حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ. یہ صحابی بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. صلح حدیبیہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے پہ حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں. وہ مشرکین کو نہیں معلوم. یاد رکھیے دنیا کا قانون ہے، کوئی بھی جنگی راز کو فاش کرتا ہے تو اسے چھوڑا نہیں جاتا. ابھی جنگی راز تھا اور صحابہ اندر سے تیاری کر رہے ہیں. تو یہ صحابی ایک لیٹر لکھے مشرکین کو، مشرکوں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے جنگ کرنے کے لیے مکمل تیاری کر رہے ہیں. اور ایک عورت آئی، اس عورت کو دے دیا. اب وہ چلے گئی اور وہ نکل گئی تو روضہ خاخ نامی جگہ پر پہنچی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے بتایا گیا کہ اے محمد، آپ جو جنگی تیاری کر رہے ہیں، ایک عورت جو ہے لیٹر لے کے جو ہے حاطب بن ابی بلتع کی جانب سے مکہ پہنچ رہی ہے. اس کے پہنچنے سے پہلے وہ تم لیٹر چھین لو اس کے پاس. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً جو ہے علی رضی اللہ عنہ کو بلایا، مقداد رضی اللہ عنہ کو بلایا، کہا کہ فوراً جاؤ اس مقام پہ جاؤ جہاں پر یہ عورت ہوگی اور اس کے پاس سے چٹھی چھین کے لانا. پہنچے صحابہ، کہا کہ اس عورت سے کہا کہ تمہارے پاس لیٹر ہے، دے دو. اس نے کہا کہ میرے پاس کوئی لیٹر نہیں. کہا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی، نکالو ورنہ جو ہے ہم تمہیں دینے کے بعد ہی یہاں سے چھوڑنے والے ہیں، ورنہ تمہیں خالی ہاتھ یہاں سے نہیں چھوڑیں گے ہم. وہ عورت اپنے بالوں کو کھولا، اپنے بالوں میں اس چٹھی کو چھپائے رکھی تھی. اس چٹھی کو نکال لیا، سیدھے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک صحابہ پہنچے. اب لکھنے والے کون تھے؟ حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا. بہت بڑی غلطی تھی. کہا کہ تم نے کیا کیا؟ کہا کہ اللہ کے نبی اتنا جلدی مجھ پہ فیصلہ مت کیجیے، میں وہ انسان ہوں جو صادق الایمان ہوں. اے اللہ کے نبی میرا ایک مسئلہ ہے. وہ کیا ہے؟ جتنے بھی لوگ مدینے میں رہتے ہیں مکے کے صحابہ، ان کے کوئی نہ کوئی رشتہ دار مکے میں ہیں، ان کے بیوی بچوں کو دیکھنے کے لیے وہاں کوئی نہ کوئی ہے. لیکن میں ایک واحد انسان ہوں، میرے بیوی بچے مکے میں ہیں، انہیں دیکھنے والا کوئی ایک رشتہ دار بھی نہیں ہے. مجھے ڈر ہوا کہ مشرکین میرے خاندان پہ حملہ کریں گے، میرے بیوی بچوں کو مار دیں گے، اس لیے میں نے ان کے اوپر ایک احسان کرنا چاہا. یہ راز میں انہیں بتا دوں گا تو شاید وہ لوگ میرے بیوی بچوں کی حفاظت کریں گے. اس کے علاوہ کوئی اور میرا مقصد نہیں. اللہ کے نبی مجھے معاف کیجیے. عمر رضی اللہ عنہ بازو میں تھے. اللہ کے نبی سے کہا اللہ کے نبی یہ معمولی غلطی نہیں ہے، آپ چھوڑ دیجئے، اس منافق کی گردن میں مار دیتا ہوں. اللہ اکبر. ایسے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ عمر تمہیں پتہ نہیں بدری صحابہ کے بارے میں اللہ نے کیا حکم نازل کیا؟ کہا کہ افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. اے بدری لوگوں تم جو کرنا چاہتے ہو کر لو، اللہ نے تمہارے ایمان کی گارنٹی دی ہے، تم سب کے سب جنتی ہو. حاطب بن ابی بلتع کون ہے؟ بدری صحابی ہے. چھوڑ دو انہیں. سبحان اللہ، چھوڑ دیا گیا. اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ بدری صحابہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا تھا. یہ عظیم باتیں تھیں. تو حضرات اسی طریقے سے چند اہم باتیں یہ بھی ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت پہ بڑا احسان کیا ہے. اس امت کی عمر 60 اور 70 سال ہے صحیح، لیکن کچھ نیکیاں ایسی بتائی ہیں کہ اگر یہ امت کے لوگ اسے انجام دے تو گزشتہ امت کے لوگ جو 1000 سال پائے تھے، 1000 سال پا کے وہ نیکی نہیں کمائے ہوں گے، لیکن یہ امت کے لوگ 60 سال کی عمر میں وہ نیکی کما سکتے ہیں. سبحان اللہ. آپ دیکھیں گے ویسے کئی مثالیں کتب احادیث میں ہیں. مثلا ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت پڑھتا ہے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی نماز سے پہلے پڑھی جانے والی 2 رکعت سنتیں یہ دنیا اور اس میں پائے جانے والی ہر چیز سے افضل ہے۔ یہاں اہم بات یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ اس اہمیت کے پیش نظر جماعت جب چلتی ہے تب آ کے الگ سے 2 رکعت پڑھتے ہیں، غلط بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف منع کیا ہے فرض نماز جب چلتی ہو الگ سے کوئی سنت نہیں پڑھی جائے گی، فرض میں آپ کو ملنا ہے، اگر آپ پڑھیں گے تو جو ہے گنہگار ہوں گے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اس کی اہمیت ہے کب آپ وقت پہ آئیں، فجر کی فرض نماز سے پہلے آپ ادا کرنے کی کوشش کریں، کتنی بڑی فضیلت۔ اور اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ عشاء کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے گویا کہ اس نے آدھی رات جو ہے قیام اللیل پڑھا، اور جو بندہ عشاء کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھا اور فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے گویا کہ وہ انسان پوری رات جو ہے قیام اللیل کیا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے، چھوٹا عمل اتنی بڑی نیکی ہے۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ فجر کی فرض نماز پڑھ کے مصلی پہ بیٹھا رہتا ہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة، کہا کہ اس آدمی کے لیے مکمل ایک حج کرنے اور عمرہ کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا اسے مکمل حج اور عمرہ، اسے مکمل حج اور عمرہ، اسے مکمل حج اور عمرہ کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ محدث العصر علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے کتنے اعمال ہیں۔ جمعہ کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ جمعہ کے دن مسجد کے لیے اول وقت میں آتا ہے، پاکی صفائی کا اہتمام کرتا ہے، چلتے ہوئے آتا ہے، سواری پہ نہیں آتا، مسجد میں اول صف میں آ کے بیٹھتا ہے، امام کے خطبے کو بغور سماعت کرتا ہے، خطبہ ہونے کے بعد نماز پڑھنے کے بعد پھر گھر لوٹتا ہے، اس کے ایک ایک قدم پر مکمل 1 سال تہجد کی نماز پڑھنے اور مکمل 1 سال جو ہے نفل روزہ رکھنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، ایک ایک قدم پر اگر وہ 100 قدم چلا ہے 100 سال اللہ کے راستے میں نفل روزے رکھنے اور 100 سال جو ہے تہجد کی نماز پڑھنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی چھوٹی نیکی اور کتنا بڑا اجر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو بندہ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے لم یمنعہ من دخول الجنت الا الموت، کہا کہ اگر وہ فرض نماز کے بعد پڑھ لیتا ہے اسے جو ہے جنت میں پہنچانے میں صرف موت کا جو ہے ایک فاصلہ ہے، وہ سیدھے مرتے ہی جنت چلے جائے گا۔ سبحان اللہ۔ سید الاستغفار کے بارے میں بتایا گیا جو آدمی صبح میں 1 مرتبہ سید الاستغفار پڑھتا ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ صبح میں پڑھتا ہے شام تک اس کی موت ہو گئی تو سیدھے جنت میں جائے گا، اور شام میں 1 مرتبہ پڑھتا ہے صبح تک موت ہوئی تو سیدھے جنت میں چلے جائے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے میرے بھائی، اس امت پہ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ انہی میں سے ایک عظیم نیکی لیلۃ القدر ہے۔ لیلۃ القدر ایک ایسی رات ہے اللہ تعالیٰ نے اس مبارک رات میں قرآن کو نازل کیا۔ یہ ایسی رات ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے رحمتوں والے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں جبرائیل علیہ السلام کا نزول ہوتا ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں برستی ہیں۔ ارے یہ وہ رات ہے اللہ تعالیٰ اس کی عظمت کے لیے ایک سورت ہی قرآن مجید میں نازل کر دیا سورۃ القدر کے نام سے۔ اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فيها بإذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ کہا کہ لوگوں ہم نے اس قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، تمہیں کیا معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر وہ رات ہے جو 1000 مہینوں کی عبادتوں سے بھی زیادہ افضل ہے۔ 1000 مہینوں کے برابر نہیں، 1000 مہینوں سے بھی زیادہ، وہ کتنا زیادہ اللہ خوب جانتا ہے۔
اور اس میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں، اور پورے سال میں ہونے والے فیصلوں کا معاملہ جو ہے اسی رات میں طے ہوتا ہے۔ اور یہ رات سلامتی والی رات ہوتی ہے۔ کب تک ہوتی ہے؟ حتی مطلع الفجر، فجر کے طلوع ہونے تک رہتی ہے۔ کتنے لوگ ہیں غلطی کرتے ہیں، ہاں پوری رات جاگے، پوری رات جاگے، جاگنے کے بعد کیا کیے؟ 3 بجے جو ہے وتر کی نماز بھی پڑھ لیا، قیام اللیل ہوا، رو رو کے دعائیں کیے، گھر چلے گئے۔ 3 بجے کے بعد سحری کر کے سو گئے، فجر کی نماز چھوڑ گئی۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سناتے ہوئے فرمایا، کم من صیام لیس من صیامہ الا الظمأ وکم من قائم لیس من قیامہ الا السحر۔ کہا کہ کتنے روزے دار ایسے ہیں جسے بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا ہے، روزے کے مقصد کو بھول جانے والوں کے لیے۔ اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو راتوں میں جاگتے ہیں، انہیں جاگنے کے علاوہ کچھ نہیں ملتا ہے۔ کون لوگ ہیں جو ایسے فجر کی نماز چھوڑتے ہیں، رات میں جو ہے بیکار گپ شپ کرتے ہیں، عبادت نہیں کرتے، ان لوگوں کے لیے بتایا گیا۔ اللہ کے بندو، لیلۃ القدر میں فجر کی نماز نہیں چھوڑنا ہے، ایک ہی رات نہیں، زندگی میں کبھی نہیں چھوڑنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں معراج کو گیا تھا، معراج میں دیکھا کہ ایک آدمی کو بہت خطرناک عذاب دیا جا رہا ہے، ایک آدمی کو لٹایا گیا، اسے بڑا پتھر اس کے سر پہ مارا جا رہا ہے، اور اس کا سر پھٹ کے جو ہے ریزہ ریزہ ہوتا ہے، پھر وہ پتھر لانے تک صحیح ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ وہ آدمی ہے جو آپ کی امت کا فجر چھوڑ کے سوتا تھا، یہ بدترین انسان کو بدترین عذاب دیا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائی، ہمیں جو ہے فجر کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ اسی طریقے سے یہ رات میں ہمیں کیا کرنا ہے، اعمال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو آدمی لیلۃ القدر کو پاتے ہوئے قیام کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، اس کے زندگی کے پورے پچھلے سارے صغیرہ گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر میں کرنے کا ایک کام ہمیں بتایا۔ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، اگر ہم لیلۃ القدر پائیں تو کون سی دعا پڑھیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ یہ دعا پڑھو، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، بے شک تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر دے۔ کتنی پیاری دعا ہے، اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ کس کو یاد ہے دعا ہے؟ پڑھیے، اللہم انکا تحب العفو فاعف عنی، یہ دعا کا اہتمام ہونا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ لیلۃ القدر میں صرف نماز ہی نہیں، قرآن مجید کا بھی ذکر ہونا، قرآن مجید کی بھی تلاوت ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ قرآن پڑھتا ہے اور پڑھنے میں اسے تکلیف ہوتی ہے، وَيَتَتَعْتَعَ عَلَيْهِ، کہتے ہیں کہ پڑھنے میں اسے مشکل ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اسے 2 اجر ملنے والے ہیں۔ ایک اجر کیا؟ پڑھنے کا، دوسرا کوشش کرنے کا، 2 اجر ملنے والے ہیں۔ پڑھنے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے ذکر کا بھی اہتمام ہونا چاہیے، اور خاص کر کے ان دنوں کا آخری عشرے کے اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رمضان پہلے عشرے میں اعتکاف بیٹھے تو کہا گیا کہ اس میں جو ہے لیلۃ القدر نہیں ہے، پھر دوسرا عشرہ بیٹھے، کہا کہ اس میں بھی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل علیہ السلام نے آ کے کہا کہ محمد، رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں وہ رات رکھی گئی ہے، اس میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو، اس میں تلاش کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے یہ رات ہر سال بدلتی رہتی ہے، غلط فہمی ہے لوگوں میں۔ 27ویں رات آتی ہے، نئے کپڑے پہنتے ہیں، پکوان بناتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہی وہ رات ہے، اور وہ ایک رات کو جاگتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور رات کو نہیں جاگتے۔ غلط بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، آخری عشرے کے، رمضان کے آخری عشرے کے طاق راتوں میں، 5 راتوں میں تلاش کرنا ہے۔ کیوں؟ حدیث میں ایک مرتبہ ایک صحابی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 21ویں رات بتائی، دوسرے سال 23ویں رات بتائی، اور ایک سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 27ویں رات بتائی، جس سے کیا بات معلوم ہوتی ہے؟ یہ رات بدلتی رہتی ہے۔ تو حضرات، یہ چند باتیں تھیں۔ آپ جانتے ہیں کل ہم جو ہے آخری عشرے میں داخل ہونے جا رہے ہیں، ہماری مکمل تیاری ہونا چاہیے، اور اس میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے
اذا دخل العشر شد میزرہ، آخری عشرے میں داخل ہوتے اپنے کمر کو کس لیتے تھے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے کہ جاگو، ان دنوں میں سونا نہیں، نماز پڑھنا۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں جتنا محنت کرتے عبادتوں میں اتنا پورے سال میں کسی دنوں میں نہیں کرتے۔ ہمیں کرنا چاہیے، عبادتیں کرنا چاہیے، سال میں یہ 10 آتے ہمیں کثرت سے عبادتوں میں اللہ کی یاد میں گزارنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کہنے والے کو سننے والوں کو، پروردگار ہم تمام کو آخری عشرے میں کثرت سے تیری عبادتیں کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگار ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد